براہ راست لیے چلیں گے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اپنانا شروع کر دیں تو ایک سیاسی کارکن کہتا ہے ان کا زوال کا آغاز ہے، جو میں نے کل دیکھا۔ میں حیران ہوا کہ اس لاڑکانے میں پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی جھنڈا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کل میں نے دیکھا بستیوں میں، گوٹھوں میں تحریک انصاف کا جھنڈا لگا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں تبدیلی، میں کہتا ہوں یہ ہے تبدیلی۔ جیسے جیسے شعور برپا ہوگا، میں سمجھتا ہوں ویسے ویسے سندھ میں تبدیلی آئے گی۔ ہم نے عمران خان صاحب کے کہنے پر، ان کی مشاورت سے پریزیڈنٹ علی زیدی صاحب نے بروقت فیصلہ کیا، اور میں ان کو کریڈٹ دوں گا، انہوں نے بروقت فیصلہ کیا عوامی رابطہ مہم کا۔ یہ عوامی رابطہ مہم اس کی پہلی کڑی ہے، جس میں ہم نے 27 اضلاع کو چھوا ہے۔ گھوٹکی سے آغاز ہوا، کراچی پہ اختتام ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلی کڑی کا بھی اعلان کریں گے۔ ہم نے سنا اور دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری وسائل کے بل بوتے پر بلاول زرداری بھی مارچ کر رہے ہیں، سرکاری مشینری ان کے تابع ہے، سندھ گورنمنٹ کے فنڈز استعمال کر رہے ہیں، کارکنوں کا ایک ریٹ لگا ہوا ہے اور مارچ ہو رہا ہے، اور کہہ رہے کیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے حساب لینے جا رہے ہیں۔ ضرور لو، دیکھیے سیاست میں تو حساب کتاب ہوتا ہے، عوام بھی لیتی ہے۔ ہر 5 سال بعد یہ جمہوری ایک طریقہ ہے کہ آپ حساب دیتے ہیں، عوام کو دیتے ہیں جنہوں نے آپ کو منتخب کیا ہوتا ہے۔ تو 5 سال بعد ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں، اور عوام جو فیصلہ کرے گی اس کو کھلے دل سے قبول کریں گے۔ آپ 3.5 سال کا ہم سے حساب مانگ رہے ہو، ابھی 1.5 سال رہتا ہے، چلیے آئیے اس پہ بھی طے کر لیتے ہیں۔ آج اس پر اتفاق کر لیتے ہیں، ہم 3.5 سال کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں، بشرطے بلاول اور آصف علی زرداری پچھلے 15 سال کا سندھ کا حساب دے دے، جو مسلسل یہاں اقتدار میں چلے آ رہے ہیں۔ ترازو میں رکھ کے سندھ کی عوام تول لے کہ پاکستان کے لیے ان حالات میں عمران خان نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پنجاب کی طرف مائل ہو رہے ہیں، کم از کم سندھ کا آئینہ تو دکھائیے، سندھ کا چہرہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سندھ کے اسپتالوں کا، سندھ کے اسکولوں کا، سندھ کے امن عامہ کی صورتحال کا لوگ بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال سندھ کی ہے، تھر پارکر میں بچے بلک رہے ہیں پینے کے صاف پانی کے لیے، الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے یہاں سے آنے سے پہلے 400 گوٹھوں کے لیے خان صاحب کے ڈائریکٹر پر پانی منظور کروایا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ وہاں سندھ کا اپنا تھر پارکر میں صحت کارڈ کا نفاذ ہو گیا ہے، اور ہر تھر پارکر کے بچے کو، بوڑھے کو، مستور کو مفت صحت ملے گی، صحت کی سہولت ملے گی۔ اب ہم یہ سندھ کو دینا چاہتے ہیں۔ سندھ کی حکومت رکاوٹ کیوں بنی ہوئی ہے؟ پنجاب تیار ہے، خیبر پختونخوا تیار ہے۔ اچھا، بلوچستان میں تو ہماری حکومت نہیں ہے، مخلوط حکومت ہے۔ بلوچستان کی حکومت اس کی افادیت کو سمجھتے ہوئے تیار ہو گئی۔ کیا سندھ کو فائدہ نظر نہیں آتا صحت کارڈ کا؟ سندھ کی حکومت کو، سندھیوں کو تو آتا ہے، حکومت کو نظر نہیں آتا، اور اگر آتا ہے تو وہ کیوں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ یہ سوال ہے جو آج سندھیوں کو سندھ کی حکومت سے کرنا چاہیے۔ ہم یہاں اپنی بات کرنے آئے ہیں، تصادم کرنے نہیں آئے۔ کل رات سے انتظامیہ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں سے روانہ ہونا ہے نواب شاہ کے لیے، براستہ ٹنڈو مستی خان، براستہ ہنگورجا ہم نے نواب شاہ پہنچنا ہے، اور بلاول کا قافلہ بھی آئے گا، تو کہیں آمنے سامنے نہ آ جائیں۔ بھائی ہم نے کوئی جنگ تو نہیں کرنی، سیاسی کارکن ہیں،
पुरअमन तरीके से अपने काफिले को लेकर चल रहे हैं और अपना नुक्ता नजर पेश कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं, आपका भी हक है सियासी, हमारा भी हक है सियासी, इसमें घबराहट काहे की है? बल्कि हम तो आपके इलाके में एक किस्म के मेहमान हैं, तो सिंध की रिवायात तो उसके बरक्स हैं और मुझे उम्मीद है कि सिंध की रिवायात आपका पास रखा जाएगा, क्योंकि पंजाब में तहरीक इंसाफ का कारकुन नोट कर रहा है, क्योंकि वहीं से गुजरना है ना, तो कहते हैं ना जो करोगे सो भरोगे, तो इंशाअल्लाह खंदा पेशानी से चलोगे तो वो खंदा पेशानी से गुजरने देंगे इंशाअल्लाह। हम पुरअमन लोग हैं, सियासी लोग हैं, जमहूरी अंदाज में मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है, जो मैं माहौल देख रहा हूं 2023 में, मुझे लगता है सिंध का नौजवान और सिंध का बाशऊर सियासी कारकुन खामोशी से, अभी इजहार नहीं कर रहा, खामोशी से फैसला कर चुका है, तब्दीली का फैसला कर चुका है, पीपल्स पार्टी से मायूस हो चुका है, दूसरी सिमत देख रहा है, मुतबादिल क़यादत का वो मुतलाशी था, आज उनको तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक वफाकी जमात नजर आ रही है। हम कोई इलाकाई जमात नहीं है, हम आज पंजाब में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं, आजाद कश्मीर में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, बलोचिस्तान में हैं, हमारा वजूद है, हमारी सीटें हैं, हमारी नुमाइंदगी है, वफाकी है, और इंशाअल्लाह सिंध में है, कराची में है। मुझे उम्मीद है कि इंटीरियर सिंध का सिंधी अब एक बड़ा फैसला करेगा 2023 में, और जब वो फैसला करेगा तो इंशाअल्लाह सिंध की तकदीर बदलेगी। मैं एक मरतबा फिर लाड़काने के दोस्तों का, अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, और पहली दफा आया हूं हाजी मुनव्वर के इंतकाल के बाद, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। बताया जा रहा है कि डीजी रेंजर्स ने कोई फोन किया अली जैदी साहब से, कोई उनका राब्ता हुआ है, और अब आपका रूट जो है वो मेहरान हाईवे होगा। ये अली जैदी साहब बता सकती है, फोन सुनते ही है। देखें, पहले तो मैं आपके जवाब देने से पहले जितने भी लाड़काना के हमारे दोस्त और साथी हैं और पूरी लाड़काना की आवाम का मैं दिल से मशहूर हूँ। अमीर बख्श भुट्टो आपका, अल्लाह बख्श साईं आपका, सफदर भाई आपका खास तौर पे, और मौजम मुझे नजर नहीं आ रहा, क्यों नहीं है, कहाँ खड़ा है, छुप के खड़ा होता है। खास तौर पे मौजम का बहुत, जिस तरह मेहमान नवाजी आप लोग करते हैं, उम्मीद है कि हम कभी कोशिश करके आपको रिपे कर सकें। मैं सिर्फ एक आपके जवाब देने से पहले, मुझे एक दिन जब हमने ये डिसाइड किया लॉन्ग मार्च का, तो मैंने पहले अल्लाह बख्श यूनिट साहब को फोन किया और मैंने कहा कि जी हम लाड़काना में बड़ा जलसा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि लाड़काना में हम कोशिश करके बड़ा कर देंगे, लेकिन बाकी इलाकों में क्या होगा। तो मैंने इनको एक शेर लिख के भेजा था, वो मैं सुना दूं, शायद ही आपको बड़ा पसंद आएगा, कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जमी की गोद जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। तो लाड़काना ने कल तहरीक इंसाफ को, इमरान खान की क़यादत को, शाह महमूद साहब की क़यादत को जो वेलकम दिया वो हिस्टोरिक है। और मैं ये भी बता दूं कि ये पहला है, आखिरी नहीं है, अगला इंशाल्लाह इससे और बड़ा होगा इंशाल्लाह। जहां तक आपके सवाल का, आपने जो सवाल पूछा, हर एक से हमारे राब्ते होते हैं। हम कोई, जैसे शाह जी ने कहा कि हम कोई तसादुम करने नहीं आए, हम अपना मौक़िफ़ सामने रखने आए हैं, और हमें जरूरत ही नहीं, हम खड़े होते हैं, लोगों को पता है कि जी ये जो उनके साथ हालात हैं ना, वो जो सिर्फ RHU जो था, जो रीजनल हेल्थ यूनिट जो हमने कल जैकाबाद का देखा, शाह साहब, मैं आपको गारंटी करता हूँ, सारों को जो सुन रहा है उसको भी मैं बल्कि चैलेंज करता हूँ, चलें गारंटी नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ, बेबी जरदारी को ये चैलेंज मैं करता हूँ कि आपके घर में माशाल्लाह बड़े पेडिग्री किस्म के जानवर हैं, पेडिग्री बिल्लियां हैं, बड़े माशाल्लाह पेट साहब बड़े पेडिग्री रखते हैं, उनकी पूरी शजरा होता है उनके कुत्तों का, उधर वो जाके जरा उनका इलाज करवा लें। तो आप समझ रहे हैं कि सिंध के लोग वहां इलाज कराएंगे? यहाँ सिंध में इंसान बचते हैं और बाशऊर गैरतमंद लोग इधर रहते हैं। ये सूफियों की धरती है, यहाँ लाल शाहबाज कलंदर का मज़ार है,
یہاں عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے, یہاں شاہ عبد اللطیف بٹائی کا مزار ہے. یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ جو تیر تھا یہ محبت والا تیر تھا. آپ نے تو تباہ برباد کر دیا. تو ہم نے اپنا روٹ بدلا ہے. ہم نے نوشہر و فیروز اپنے روٹ سے ہٹا دیا ہے. حالانی بھی ہٹا دیا ہے, کنڈیارو بھی ہٹا دیا ہے. اور وہاں کے جو ہماری جو لیڈرشپ تھی یہ لوکل, بتا دیں کس طرح کے کلیش تھا. ہاں وہاں کی لوکل لیڈرشپ کو ہم نے کنونس کیا. ہم نے کہا کہ آپ سب کے سب نواب شاہ پہنچیں, اور اس کی وجہ یہی تھی. ان سے معذرت بھی کر لیں. ان سے معذرت بھی میں کرتا ہوں, کی بھی ہے, کرتا بھی ہوں. اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہم پھر آ رہے ہیں صرف آپ کے پاس نوشہروں میں صرف جلسہ کرنے ہیں علیحدہ سے. لیکن ہم نے بدلا راستہ اس لیے رات کو کافی دیر تک گپ شپ ہوتی رہی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نہیں چاہتے کلیش. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈر گئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم ذمہ دار لوگ ہیں. عمران خان کی قیادت میں ہم نے یہ کام پنجاب میں کئی دفعہ کیا ہے, اور ہم وہاں بھی تصادم نہیں چاہتے تھے. حالانکہ ہمارے جلسوں میں لاکھوں لوگ تھے. ہم نے رائے ونڈ میں جلسہ کیا, شاہ جی آپ کو یاد ہے, لاکھوں آدمی تھے. اور وہ بیچارے وہ اتنے جذبات میں تھے کہ جی رائے ونڈ پہ چڑھ جائیں. ہم تو یہ حرکتیں نہیں کرتے. ہم کوئی وائلنٹ پارٹی تو نہیں ہے. ہم تو امن پسند لوگ ہیں. اس ملک کو امن کی ضرورت ہے. تو ہم نے اس لیے یہ روٹ چینج کیا, ایون دو کہ ہم نے پہلے اس کا اناؤنس کیا تھا. ہم نے پہلے اناؤنس کیا روٹ پورا. ہم نے سوشل میڈیا پہ, میڈیا میں ہم نے دیا تھا روٹ. اس کے باوجود پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی اور علی زیدی لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کہنا ان کا یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے کل لاڑکانہ میں بڑا جلسہ کیا. پہلے جلسے کے لیے جگہ نہیں دی, پھر پانی چھوڑ دیا. جلسہ گاہ میں پانی چھوڑنا کہاں کی سیاست ہے؟ سیاست میں ہر 5 سال بعد حساب کتاب ہوتا ہے. یہ 3.5 سال کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے 15 سال کا حساب دے.